باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان نبوت۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا پر چڑھ کر تمام قریش کو آواز دی۔ وہ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں اگر تم کو خبر دوں کہ صبح یا شام کے وقت دشمن تم پر غارت گری کرنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا نہیں سمجھو گے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو فانی لکم بینا تی عذاب شدیدہ، میں تم کو سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، اسی لیے تو نے ہمیں بلایا اور جمع کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ تبت یدا ابی لہب و تب نازل فرمائی۔ بنو عبد المطلب کو دعوت اسلام۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ رسول اللہ پر نازل ہوئی تو آپ نے مجھے بلایا اور کہا علی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی کنبہ والوں کو ہدایت کروں، مگر میں اپنے کو اس سے عہدہ برا ہونے میں مجبور پاتا ہوں، کیونکہ جب میں ان کو اپنی دعوت دوں گا وہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ اس خوف سے میں اس حکم کی بجا آوری میں خاموش تھا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا محمد اگر آپ اللہ کے اس حکم کی بجا آوری نہیں کریں گے تو آپ کا رب آپ کو عذاب دے گا، اس لیے تم آج سے 3 پاؤ کا کھانا تیار کرو، اس پر بکری کی ران بھون کر رکھ دینا اور دودھ سے بھرا کر ایک کٹورا لا دو۔ اس کے بعد تمام بنو عبد المطلب کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ان سے گفتگو کروں اور اللہ کے حکم کو ان تک پہنچا دوں۔ میں نے رسول اللہ کی فرمائش پوری کر دی اور پھر تمام بنو عبد المطلب کو جو اس زمانے میں کم و بیش 40 مرد تھے آپ کے پاس لایا۔ ان میں آپ کے چچا ابو طالب علیہ السلام، حضرت حمزہ علیہ السلام، عباس اور ابو لہب بھی تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کھانے کے لانے کا جو میں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا حکم دیا۔ میں نے اسے لا کر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اسے اپنے دانتوں سے چیرا اور پھر اسے خوان کے کناروں پر رکھ دیا اور سب سے کہا بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیجئے۔ تمام جماعت نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ مجھے صرف ان کے ہاتھ چلتے ہوئے دکھائی دیتے تھے اور قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں علی کی جان ہے کہ جتنا کھانا میں نے ان کے لیے تیار کیا تھا اسے ہر شخص اکیلا ہی کھا جاتا۔ کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سب کو دودھ پلاؤ۔ میں نے وہ کٹورا لا کر ان کو دیا، اسے پی کر وہ سب سیر ہو گئے، حالانکہ بخدا وہ صرف اتنا تھا کہ ان میں سے ایک شخص ہی اسے پی جاتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ ان سے گفتگو کریں، مگر آپ کے بولنے سے پہلے ابو لہب نے کہا عرصہ سے یہ تم پر جادو کرتا رہا ہے۔ یہ سن کر تمام جماعت اٹھ کھڑی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھ سے فرمایا علی تم نے دیکھا کہ اس شخص نے مجھے آج بات کرنے کا موقع نہیں دیا اور سب لوگ چلے گئے۔ کل پھر اسی قدر کھانے کا انتظام کرو اور ان سب کو میرے پاس بلاؤ۔ اولاد عبد المطلب کو دوبارہ دعوت اسلام دی گئی۔ حسب الحکم دوسرے دن پھر میں نے اسی قدر کھانا اور دودھ کا انتظام کر کے سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ جب وہ آ گئے آپ نے کل کی طرح مجھے کھانا لانے کا حکم دیا، میں کھانا لایا۔ آپ نے آج بھی وہی جو کل کیا تھا اس کی برکت سے سب نے شکم سیر ہو کر کھا لیا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ان کو دودھ پلاؤ۔ میں اس کٹورے کو لے آیا، اسی سے وہ سب سیر ہو گئے۔ اس سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اے اولاد عبد المطلب، میں نہیں چاہتا کہ کوئی عرب مجھ سے پہلے اس سے بہتر کوئی نعمت تمہارے پاس لایا ہو، اس میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اس بھلائی کی دعوت دوں۔ تم میں سے کون اس معاملے میں میرا بوجھ بانٹنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے تاکہ وہ میرا بھائی بنے، میرا وصی اور میرا جانشین اور خلیفہ ہو؟ اس جماعت میں سب ساکت و صامت رہے، کسی نے حامی نہیں بھری، البتہ میں نے ہاں کی، حالانکہ میں اس جماعت میں سب سے کم عمر تھا۔ میں نے کہا میں ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کا وزیر و بوجھ بانٹنے والا بنتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گردن تھام کر کہا، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے اور تم میں میرا خلیفہ ہے، تم اس کی بات کو سنو اور جو کہے اس کی اطاعت کرو۔ اس پر ساری جماعت ہنسنے لگی اور انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا، سنو، آپ کو حکم ہوا ہے کہ آپ اپنے لڑکے کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اعلانیہ تبلیغ۔ عبد الرحمن بن القاسم اپنے باپ سے روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جو پیام اللہ کی جانب سے ان کو ملا ہے اس کا وہ اعلان کریں، لوگوں کے سامنے اپنے امر نبوت کو ظاہر کریں اور اللہ کی طرف دعوت دیں۔ بعد حکم نبوت کے نازل ہونے سے 3 سال تک آپ خفیہ طور پر اپنی دینی تعلیم دیتے تھے۔ اس کے بعد اب آپ کو اعلانیہ طور پر تبلیغ کا حکم ہوا۔ والسلام۔